السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کل جس طرح کووڈ کا جو پازیٹیو ریٹ ہے وہ ہائی چل رہا ہے، تو اس میں اپنا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، تو آج کی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو پچھلے مہمان تھے وہ کوئی آرٹسٹ تھا، کسی کو لوگوں کو تعلیم دینے کا شوق تھا، کسی کو لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کا شوق تھا۔ اور اگر ہم پھر بات اس کے ساتھ کریں کہ ہم اپنی زندگی کی بات کریں، تو زندگی ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی پر کھیل کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی خان کے ایک معروف شخص، ان کا جو نام جس نام سے پاپولر ہیں وہ ہے ٹائیگر۔ اور بہت شکریہ عنایت اللہ ٹائیگر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا اپنی، جیسے ہمیں نظر دیکھنے کو ملا کہ آپ کا بڑا ایک بزی سا اسکیجول ہے، تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اول تو میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے جو ہمیں حوصلہ افزائی دینے کے لیے آپ ہمارے پاس آئے، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور خدمت ایمان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ خدمت انسانیت ہم پہ فرض ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا، جو بچپن سے ماں باپ سے ہم یہی درس سنتے آئے، اور معاشرے سے بھی یہی درس ہے کہ بھائی انسانیت کی خدمت۔ تو آج آپ خود ہے کہ جب خدمت پہ آپ آئیں گے تو اس ٹائپ آپ لائف تو پھر بزی، اپنی لائف تو پھر اسی طرح ہوتی ہے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح پھر گزرتی ہے۔ بالکل، تو پہلے آپ سٹارٹ میں اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دیجئے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام عنایت اللہ عرف ٹائیگر۔ یہ ٹائیگر بھی کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا میرے مشہور ہو گیا ہے کہ اب وہ میرا نک نیم بن گیا۔ میں جب کسی کو کہتا ہوں کہ عنایت، تو وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، اس کو پہچاننے کے لیے مجھے جیسے ٹائیگر کا نام لے تو وہ مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں، جی وہ آپ بم ڈسپوزل اسکواڈ والے ہیں فلاں ڈی۔ تو میری یہاں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ 2000 سے لے کر اب تک یا ڈی خان میں میں کام کر رہا ہوں، اور اب تک جو میرے آئی ڈیز ہیں تقریباً 650-700 تک آئی ڈیز ناکارہ کر چکا ہوں، اور تقریباً 6000 سے ابو بارود ڈسٹرائی کر چکا ہوں۔ اور اب تک اللہ پاک کا شکر الحمدللہ اسی میدان میں یہی کام کر رہے ہیں، اور اسی کام میں کرتے کرتے تقریباً 6-7 بار میں زخمی بھی ہوا ہوں۔ زخمی کی نوعیت ہے کہ ایکسیڈنٹ میں بھی ہوا ہوں، خودکش میں بھی ہوا ہوں، اور آئی ڈیز پہ بھی ہوا ہوں، اور مختلف ہمارے جیسے کہ فائرنگ بھی ہوا ہوں، اور یوں سمجھے کہ ہر چیز کا ایک اس فیلڈ میں ذائقہ چکھا ہے، اور شکر الحمدللہ آپ لوگ کے سامنے ہوں، اپنے کام میں ہوں۔ اور اس کام کے ساتھ میں نے کچھ عضو بھی میرے کٹے، جس میں میرا گھٹنے کے نیچے پاؤں ہے، یہ انگوٹھے اور انگلیوں کے ٹپس، اور ایک سائیڈ جو ابھی تو کافی بہتر ہے، تو یہ بھی اس میں ڈیمیج ہوئی تھی اس طرح کے کام کرتے کرتے، اور شکر الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے بی ڈی ایس جو اسکواڈ ہے وہ کب جوائن کیا تھا آپ نے؟ یہ بی ٹی ایس اسکواڈ میں نے 2000 میں کیا تھا جوائن، اور 2001 میں 1 جنوری میں میرا پہلا بم تھا، اور اب تک تقریباً 650 700 تک میرے آئی ڈیز ہو چکے ہیں جس کو ناکارہ کیا۔ اچھا، جو آپ کا پہلا جب آپ نے بام ڈیفیوز کیا تھا تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا؟ جب آپ نے پہلے بارود کو جو ہاتھ میں پکڑا تو کیا سوچ تھی آپ کی ذہن؟ پہلے ایک کال بھی ہمیں ایک ایسی لگی کہ انسنی ٹائپ دنیا لگ رہی تھی کہ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کوئی بم کی اطلاع ملی ہے، اور اس وقت ایسی ٹیمیں منظم نہیں تھی، کیونکہ پہلے سول ڈیفنس والے ہوتے تھے، وہ ای او ڈی کے اوپر کام کرتے، آرڈیننس کے تحت جو اسلحہ ہوتا ہے اس پہ کام کرتے، آئی ڈی کے متعلق ہم لوگ اتنے آشنا نہیں تھے، کورسز وغیرہ کر چکے تھے، لیکن پریکٹیکل طور پہ ہمارے لیے یہ پہلی بار تھا۔ تو اس وقت تو پہلے آئی ڈی پہ ایک تو یہ جذبہ تھا کہ جب اناؤنس کیا گیا کہ آپ میں سے کسی نے کورس کیا ہو تو اس طرح کی کوئی آئی ڈی پڑی ہوئی ہے، تو میرے ساتھ ایک اور دوست تھا اور میں تھا، ہم نے ہاتھ کھڑے کیے، ذوالفقار حیدر نام تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو ہم نے پہلے نام ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے فریش کورس کیا اور ہم اس آئی ڈی کو ہینڈل کر لیں گے، اور اللہ کے فضل کرم سے وہ ہماری پہلی آئی ڈی تھی، اور اللہ پاک نے کامیابی سے ہم سے وہ ہینڈل کروا دی، اور اب تک
مطلب ہے یہ کام میں 2001 سے کرتا آیا ہوا ہوں اور اللہ نے کامیابی دیتا ہے, اللہ پاک کا شکر الحمدللہ. تو پہلی ایک بارود کے ساتھ جب ہماری بات چیت تھی یا کام کار تھا تو انتہائی ٹینشن اور انتہائی خوف زدہ اور ایسا حالت کہ میرے دوست جو کھڑے تھے وہ میرے پیمانے کے لیے اور یا مجھے دیکھنے کے لیے مجھے کہہ رہے زبان دکھائے, آپ کی زبان تو نہیں سوکھی, اور پریکٹیکل زبان سوکھی تھی, لیکن ایک ذمہ داری, ایک محب وطنی اور ایک جذبہ ایک اندر ایسا تھا کہ یہ اس کے سامنے یہ خوف, یہ چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ رہا. صحیح, بالکل. اچھا, جب آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں BDS کا حصہ بن گیا ہوں تو ان کا کیا رد عمل تھا, کیونکہ مطلب ایک ڈینجرس جاب ہے. ہمارا گھر ایک دیہاتی ماحول ہے, تو مطلب اتنی ڈینجرس ٹائپ زندگی کو ہم ویسے جیسے ایک لائف ہوتی ہے عام روٹین میں, تو مطلب ان چیزوں کو اتنا میرے گھر والے نہیں جانتے تھے کہ بم ڈسپوزل یونٹ کوئی ایسی خطرناک یونٹ ہے. لیکن بعد میں ہم نے لوگوں کے ساتھ تعارف کروایا, گھر والوں کو تعارف کرا کہ یار یہ بہت خطرناک نوکری ہے. پھر تو آہستہ آہستہ پھر دہشت گردی اتنی بڑھ گئی کہ ہر ایک بچے کو بم کے خطرے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کتنا خوف زدہ اور کتنا خوفناک ہوتا ہے, اور یہ عام زندگی کو اچانک کس طرح تبدیل کر دیتا ہے. ابھی تک جتنے آپ نے مطلب ڈیفیوز کی ہیں بامس, اس میں سے آپ کو کس مطلب مہم میں سب سے مشکل پیش آئی؟ یار مشکل تو ہر ایک بم پہ ہوتی ہے اور انتہائی مشکل ہوتی ہے, چاہے وہ اطلاع خالی کیوں نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی ڈبہ ہے, تو ایک مشکلات بھی آتے ہیں اور ایک اس ماحول کی بھی ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی مشکلات آ جاتے ہیں. لیکن مجھے کوئی بم ایک دوسرے سے جدا نہیں لگا بلکہ برابر لگا. اچانک ایک دن میں ایسی سچویشن میں ضرور پھنس گیا تھا کہ میں ایک مطلب جگہ سے اپنے شہر سے بہت دور تھا, میدانی علاقہ تھا, جنگل تھا, اور وہاں پہ دشمنوں نے, دہشت گردوں نے مائنز بچھائے ہوئے تھے. اس میں کچھ لوگ زخمی تھے, کچھ شہید ہو گئے تھے, ان کی لاشیں بھی اٹھانی تھی اور اس کے نیچے اور بھی مائنز اس زمین پہ لگے ہوئے تھے. تو وہ سچویشن تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل تھا کہ زندہ اور زخمی کو اس طرح کی پہلے تو ان کو نکالنا ہے, پھر اس کے نیچے جو ہے نا جو مائنز بچھے ہوئے ہیں پھر ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. تو اسی دوران اس طرح کی ٹینشن میں میرے ساتھ تھوڑا سا پھر حادثہ بھی ہو گیا. اس مائنز فیلڈ میں مائنز کو کلیئر کرتے کرتے 5-6 مائنز نکالے, جب چھٹے پہ آیا تو مطلب سچویشن یہ تھی کہ مطلب میرا اس پہ پاؤں آیا اور پاؤں کی وجہ سے میرے یہ پاؤں پھر مطلب کٹ گیا. اور تقریباً یہ ٹوٹل جو اینٹی پرسنل مائنز ہے 350 سے وہ میں ناکارہ کر چکا تھا جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا. صحیح. ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں کہ جو بارود ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بارود کی 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہائی ہوتا ہے, ایک لو ہوتا ہے. لو ایز اے ایندھن استعمال کیا جاتا ہے اور ہائی کو توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کسی چیز کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اور منیمم کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بارود کو ناکارہ بنانے میں, میکسیمم کتنا لگ سکتا ہے؟ یہ اب SOPs کے تحت کافی ٹائم لگتا ہے اگر آپ SOPs فالو کریں, کیونکہ علاقے کی سرچنگ کرنی پڑتی ہے. پھر اس سرچنگ کے بعد آپ نے علاقے کو گارڈن کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ٹولز نکالنے ہوتے ہیں, چاہے خواہ وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو, اس ٹولز کو کیا تیاری اور وہ گیئرز, پھر اس کے بعد اس چیز پہ جانا. پھر اس چیز پہ جانے سے پہلے ہم اپنی ID جو ہوتے ہیں کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں, کیٹیگری A, کیٹیگری B, کیٹیگری C. ہم کیٹیگری A میں ہینڈ انٹری کرتے ہیں, ڈائریکٹلی بم کو ناکارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم ایکس رے یوز کرتے ہیں, تو اس ایکس رے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سرکٹ کیسے ہے. تو یہ سارا ورک کرتے کرتے مطلب کافی ٹائم, گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ تک آسانی سے, کوئی بھی عام سے عام روٹین ہو تو گھنٹہ ایک جگہ پہ لگ جاتا ہے جب ہم کسی چیز کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. بات کنٹینیو کرتے ہوئے, اب جیسے آپ نے بتایا کہ تو آپ کی فیملی کو تب آئیڈیا نہیں تھا, لیکن اب جب آپ کی فیملی کو پتہ ہے تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ابھی مطلب جا رہے ہمارا بیٹا یا میرا شوہر کے ایک مہم پہ جا رہے ہیں, مشکل ہوگی؟
تو کیسے وہ فیس کرتے ہیں اور آپ کیسے ان کو حوصلہ دیتے ہیں؟ میں کیا حوصلہ دیتا ہوں، مجھے حوصلہ ملتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی بیگم سے، اپنی والدہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، ایون تک اپنے محکمے سے بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے، اپنی شہریوں سے۔ یہ وہ حوصلہ جب ملتا ہے نا تو میں اکثر بیشتر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے لیے کام اور آسان ہو جاتا ہے، اور آسان ہو جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ اس پہ مطلب گھر کی سپورٹ، تو والدہ ایک دن مجھے کہہ رہی کہ بچہ میں آپ کی لاش اٹھا سکتی ہوں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ماں بیٹے کو کہہ رہی کہ میں آپ کی لاش اٹھا سکتی ہوں، لیکن آپ نے کوئی بزدل کام نہیں کرنا، کیونکہ وطن ہمارا کشمیر ہے، اور وطن کسی کا بھی ہو، کشمیر میں جنت ہے، تو ہم اپنے وطن کے لیے ہر قیمت پہ قربانیاں دیں گے۔ اور اس میں مجھے ہدایت دی گئی ماں کی طرف سے کہ بیٹا آپ نے بہادری کے ساتھ لڑنا ہے۔ لڑنے کا مطلب چاہے موت آئے چاہے زندگی ہو، تو آج انہی حوصلہ افزائیوں کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ تو میرے بچے ایک دن میری ماں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بابا سے زیادہ بنیں گے، ہم زیادہ اس سے اچھے کام کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے کہ ماں اسے کہہ رہی ہے کہ کیوں آپ کا بابا اچھا نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے نہیں، اس کی تو ایک ہاتھ کٹا ہے، اس کی تو تھوڑی بہت انگلیاں کٹی ہیں، ٹپس کٹے ہیں، ہمارے تو دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بھی کٹیں گے نا، ہم منہ سے بھی لڑیں گے اور ہر طریقہ آزمائیں گے اور ہم دکھائیں گے۔ تو مطلب یہ میرے لیے حوصلہ افزا باتیں ہیں کہ میرے بچے، میرے گھر، میرے لوگ اس کام سے خوش ہیں۔ موت تو ایک دن آنی ہے، جب کسی کی انسان کی زندگی کی بچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک صلاحیت دی ہے، اور جو ہنر دیا، اور جو ہم نے ٹریننگ لی ہے، اور جس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، تو شکر الحمدللہ یہ ذمہ داری پوری کرنا ہی ہماری اولین فرض ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے کہ ہر جو انسان ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک انسپائرنگ شخص ہوتا ہے جو مطلب اس کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کون تھا وہ شخص؟ میرے لیے تو یہ ساری ایک معاشرہ تھا، جس معاشرے میں 9/11 کے بعد ایک دم سا ہم پہ ایک دہشت گردی کی لہر آئی، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہماری ان چیزوں کے مطلب ایسا لگتا کہ اس معاشرے کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور وہی معاشرہ، وہی کام، وہی چیزیں میرے لیے آگے ایسے تصویر لے کر ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے یہ کام کرنا ہے، انہی اپنے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ میرے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں، اور انہی چیزوں سے مجھے مدد ملی ہے، اور میں آپ لوگ کے سامنے آج بیٹھا ہوں کہ میں بڑے جوش فخر سے اور بہت ہی خوشی سے مطلب ہے میں یہ کام کرتا ہوں، اور بہت ہی انجوائے کرتا ہوں، اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ مطلب گو کہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن بات وہی پیچھے آ جاتی ہے کہ میرے معاشرہ جب مجھے اتنا بیک اپ کرتا ہے اور اتنے حوصلہ افزائی دیتی ہے، تو بس پھر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ جتنا آپ کا اب تک کیریئر ہے، اس میں کبھی ایسا موقع ہے کہ آپ نے کسی اپنے پیارے کو مطلب شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور پھر اس وقت نے آپ کو کیسے سنبھالا؟ یہ باتیں تو نہ پوچھنے والی ہیں، اگر آپ نے پوچھ لی ہے نا تو میں تو تقریباً 200 سے ابو اپنے ساتھی کھو چکا ہوں، اور تقریباً 160 170 جوانوں کو میں خود اپنے ہاتھوں سے کفن دفن نہلا دھلا کر رخصت کی ہے۔ اور ایسا وقت بھی تھا، میرے ساتھ ٹرنی ہم اس کو کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے بھرتی ہوتے ہیں، اور پہلے دن سے ہم اکٹھے ٹریننگ کرتے ہیں، اکٹھا ایک ہمارا ایک کام چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اچانک اسی دہشت گردی کے نظر ہوتا ہے، تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے، ہر لمحہ بہت اوکھا ہوتا ہے، جب ہم اپنے دوستوں کے، اپنے قریب، اپنے پیاروں کے جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھاتے ہیں اور ان کے بوریاں بھرتے ہیں، تو یہ سین تو نہ برداشت کریے۔ تو میرا رب العالمین نے کتنا حوصلہ اور اتنا بہادری دی ہے کہ ہم اس سین کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان سین کو سنبھالنا بھی ہم نے ہوتا ہے، اور اللہ پاک کتنی طاقت دیتا ہے اور اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ہر لمحہ بہت تکلیف دہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لینڈ مائن میں آپ کی ٹانگ مطلب زخمی ہو گئی اور اب کٹ گئی ہے، تو اس وقت جب مطلب آپ کی جب دھماکہ ہوا، جب لینڈ مائن پہ پاؤں آیا، تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلا منظر کیا تھا؟
पहला मंज़र ये था कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें स्नैपर या किसी और जगह से भी हिट किया जा सकता था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि दूर से कोई रॉकेट है मेरे करीब गिरा है और मैं बिल्कुल बच गया हूँ। धूल मिट्टी थी और धूल मिट्टी के बाद जैसे थोड़ी हल्की हुई तो उसी दौरान किसी ने आवाज़ की कि बंदा चला गया है, मतलब है हमारी सराइकी में उसने ज़बान में कहा कि बंदा थोड़ा लगा गया है। तो मैंने वो आवाज़ कानों से जैसे सुनी, मिट्टी थी आसपास, कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ज़िंदा हूँ और मैं ठीक हूँ। साइड में कोई रॉकेट लगे। मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी पाँव ही माइस पे आकर मेरा पाँव अब नहीं है। लेकिन जैसे मैंने उठने की कोशिश की तो उस मिट्टी में, धूल में, तो मैं दोबारा गिरा हूँ। मैंने समझा कि मेरी टांग जो है ना किसी वो खड्डा मड्डा है ना उसमें गया, और मिट्टी की वजह मुझे नज़र नहीं आ रहा धूल की वजह से, तो उसमें गया। लेकिन मैं जब दोबारा गिरा हूँ तो बिल्कुल मेरा हाथ और मेरी गोश्त के जो टुकड़े और ये इस वक्त तक ज़रा धूल मिट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो इस साफ मैं साइड पे पड़ा, लेटा ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ और मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो तब मुझे समझ आ गई कि यार ये तो मेरा पाँव माइंस पे है और मेरी वजह से मैं अपने आप को, पता मैं विक्टिम हो गया उस आईडी का और मैं ख़ुद ज़ख्मी हो गया। और उस वक़्त फिर मैंने अपने पाँव और चीज़ों को देखी तो मैंने नी वगैरह, हमारे हम घुटने पे एक कवर चढ़ाते हैं, तो जब मैंने अपने कवर को देखा वो भी साबित था और नीचे देखा तो गोश्त के ऐसे लीरे टाइप निकली हुई थी। लेकिन घोड़े को देखकर मैं खुश भी था और सच पूछे तो थोड़ा सा शर्मिंदा था कि मतलब है जिस तरीके से मेरे साथ हादसा हुआ तो अपनी आप से थोड़ा शर्मिंदा था। बाकी जो है ना इस पे कोई मुझे नहीं था कि मेरी टांग कटी या ये क्यों हुआ, क्योंकि यही तो काम है मेरा। इसी तरह तो मेरे साथ यही तो हादसा होते हैं और इसी हादसा से हमने अपने आप को और दूसरों को बचाना होता है। लेकिन करते करते कभी कभी ऐसा काम हो जाता है और मेरी किस्मत थी, मेरी लक थी, मेरी ज़िंदगी थी कि मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि किसी माइस पे दो पाँव पे बैठे और बंदा बच जाए। जब एक बॉम्ब डिफ्यूज़ करते हैं तो उसकी सबसे अहम चीज़ क्या होती है उसमें? उसमें सबसे अहम चीज़ होती है डेटोनेटर। सही सही, वो क्यों? वो उसका दिल होता है। जब वो उसको हम महफूज कर लेते हैं तो पूरी आईडी महफूज, पूरा बारूद महफूज हो जाता है। सही सही। अच्छा, जो आपका नाम है टाइगर, ये मतलब कब मशहूर हुआ? ये मशहूर ज़्यादातर जो है ना 2010 के बाद मतलब लोगों के कानों तक पहुंचा। लोगों के कानों तक तो मेरा ख्याल है जब दहशतगर्दी 2007-06 में पीक में हुई तो उस वक्त पहुंच चुका था, लेकिन आम ख़ास इतना जान पहचान नहीं थी। लेकिन 2010 के बाद जो है ना एकदम लोगों के और मतलब माशरे में, और मुझे भी महसूस होने लगा कि लोगों ने मेरा एक निक नेम ही लेना शुरू कर दिया। ये मेरा हालांकि हमारे कोड नेम होते कोऑर्डिनेशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने भी वही अपने साथ ही खुशी से रख लिया जो जब मेरे माशरे ने दे दिया। अच्छा, जो हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं तो मेरी जो टैग लाइन है वो है डिज़ायर टू इंस्पायर। तो आप जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको उस पर, क्योंकि हमारा मतलब जो मुल्क है वो ज़्यादातर नौजवान है उसमें, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि मेरा मुल्क मेरा ही है और मैंने ही इसमें अपना कमाल दिखाना है। वो मैं ही हूँ जो मैंने अपना कमाल दिखाना है और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। जहाँ पे जिस बंदे पे जो ज़िम्मेदारी हो, छोटी है बड़ी है, जिस किस्म की हो, चाहे वो किसी सरकारी महकमे में है, चाहे वो प्राइवेट किसी चीज़ में है, चाहे वो घर का जो भी ज़िम्मेदारी हो, तो उसको आप ऐसा तरीके से निभाएंगे तो इंशाअल्लाह उसकी कामयाबी और मेरे नौजवानों के लिए कामयाबी है और मेरे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कामयाबी है। मतलब है आज जो हम काम कर रहे हैं वो कल के लिए है और कल उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा। तो मैं अपने जवानों को यही पैगाम दूंगा कि आप ही वो लोग हो जिनसे हमें तवक्को है और आप ही ने कमाल करना है। हमने इधर उधर किधर देखना है, हमने अपने आप को देखकर अपना ही काम करना है। बिल्कुल सही बात है। तो ये वैसे जो गुफ्तगू थी आज, इसके लिए मैं भी बड़ा एक्साइटेड था और ये मतलब बड़ा एक मुंतज़िर था मैं इस एपिसोड के लिए। तो उम्मीद है कि आपको भी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी
اور آپ بھی اپنے ملک کا خیال رکھیے، جتنا جو بندہ دے سکتا ہے وہ اپنے ملک کو اتنا دے، اور انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں اگلے منڈے پہ ایک نئے بندے کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی انسپائرنگ سی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.